نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد انتہائی واجب الاحترام قائدین و سامعین، ملتان کے تاریخ ساز قلعہ پر آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو دفاع صحابہ و حقوق اہل سنت و استحکام پاکستان کے عنوان سے انتہائی شان و شوقت، عقیدت و محبت سے انعقاد پذیر ہے، صبح سے لے کر اس وقت تک آپ تینوں مکاتب فکر کے جید علماء کرام کو سماعت کر رہے ہیں اور قافلہ امیر عظیمت کے کراچی سے لے کر کشمیر تک کارکنان کو، ذمہ داران کو آپ اس اسٹیج اور اس پنڈال کی زینت بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بڑا امتحان ہے ان خطباء کے لیے کہ جن کے گلے آدھے گھنٹے کے بعد کھلتے تھے، لیکن اس اجتماع کی برکت سے 1 منٹ میں گلا بھی کھل گیا اور بات بھی مکمل ہو گئی۔ یہ اشارہ ہے، یہ پیغام ہے کہ اب یہ کاروان ناموس صحابہ جو 1985 سے 2025 میں 40ویں سال میں داخل ہو گیا ہے، جو بات 1985 میں جنگ کی ایک مسجد میں کی گئی، وہ بات آج پارلیمان تک پہنچ چکی ہے۔ جو خواب 1987 میں مولانا حق نواز نے دیکھا کہ میرا پیغام پارلیمنٹ میں جانا چاہیے، وہ پیغام مولانا اعظم طارق شہید نے بڑی جرات کے ساتھ پارلیمنٹ میں پہنچا دیا، لیکن وہ بل پاس نہ ہو سکا۔ لیکن آج الحمدللہ قائد اہل سنت حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب اور ان کے رفقا کی محنت کاوش کے نتیجہ میں وہ بل دونوں پارلیمان سے منظور ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد پاکستان میں وہ نافذ العمل ہوگا، اور آپ کو یہاں اسٹیڈیم میں جہاں ناموس صحابہ کا پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ساتھ پاکستان کا پرچم بھی لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے، بہت جلد دیکھیں گے جب قانون پر عمل ہوگا تو آپ کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں ایک قانون کی شکل میں ناموس صحابہ کا جھنڈا بھی لہراتا ہوا نظر آئے گا، اور پاکستان کا جھنڈا بھی لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ میں صرف آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انکار ختم نبوت کا فتنہ آج سے 1400 سال پہلے کا ہے، انکار صحابیت، منکرین صحابیت کا فتنہ بھی 1400 سال پرانا ہے۔ ماضی کریم میں برِ صغیر میں ایک شخص کو دیکھا کہ جو دیوانہ وار اس فتنے کی سرکوبی کے لیے تمام مسالک کو اس ایک سٹیج پہ لا کے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ دنیا نے دیکھا کہ اس کو علماء کرام نے امیر شریعت کا نام دیا ہے، لیکن 1985 میں اسی طرح اسی طرز اور طریقے کو مد نظر رکھ کے ایک شخص جنگ سے تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ دو بندی بریلوی اہل حدیث کے
آنے چاہیے، ناموس صحابہ کی بات ہونی چاہیے، اس کے لیے کوشش کی، پاؤں پکڑے، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ جو میرے ساتھ ناموس صحابہ کے لیے چلے گا میں اس کے جوتے سیدھے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک موقع پہ یہ بھی کہہ دیا میں ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہوں، امیر شریعت ہو یا امیر عظیمت ہو۔ الحمدللہ امیر شریعت کی جو خواہش تھی، جو طرف تھی، وہ آج آپ کو قانون کی شکل میں نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے لیے وہ مدت چاہیے تھی، ایک عرصہ دراز چاہیے تھا۔ وہ عرصہ دراز جب گزرا تو وہ آپ کو قانون کی شکل میں نظر آ گئے۔ انشاءاللہ اب 40 سال میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ آج کا اسٹیڈیم، آج کا ملتان کا یہ اجتماع ایک بار پھر کہہ رہا ہے قانون کی شکل میں آؤ، آزان دو۔ انشاءاللہ پاکستان میں ناموس صحابہ کے حوالے سے جو تم نے پارلیمنٹ میں، سینٹ میں بل پاس کیا ہے اس پہ عمل کرو۔ انشاءاللہ فرقہ واریت کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ پاکستان میں بھی ہر طرح سے عمل قائم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کل امیر عظیمت رحمہ اللہ کی جو خواہش تھی کہ تمام مکاتب فکر ایک اسٹیج پہ ہونے چاہیے، اس کا مظاہرہ آپ نے وقتاً فوقتاً دیکھا، آپ نے 1999 میں دیکھا۔ آج مولانا لدھیانوی کی قیادت میں انتھک کوشش، محنت آپ کے سامنے ہے، تمام مکاتب فکر تشریف فرما ہے۔ میں اپنے برادر محترم جناب رو جاوید صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ان کے ساتھ محنت پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔